الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد بزرگان محترم حضرات علماء کرام اطراف و اکناف اور دور دراز سے اس نشست میں تشریف لانے والے معزز حضرات، مختصر سی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو جہاں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، وہاں علماء کرام کا وجود بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت کی قدردانی کا حکم قرآن مجید میں بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی ہے۔ یہ ایک ایسا دور ہے، ایسا زمانہ ہے، ایسا وقت ہے جب کہ علماء کرام کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ جب سیلاب آتے ہیں اور بستیوں کو تباہ کرتے ہیں، اس وقت ڈیم اور بند باندھے جاتے ہیں۔ جب آگ لگتی ہے تو فائر بریگیڈ کو بلایا جاتا ہے۔ جب بیماریاں بڑھتی ہے اور جب بیماری عام ہوتی ہے تو میڈیکل پروسیس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب کہ اس دور میں فتنوں کی باڑھ آئی ہوئی ہے، نئے نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، ارتداد کا دور چل رہا ہے، انسانیت روحانی بیماریوں کی شکار ہو چکی ہے، تو ضرورت ہے کہ علماء کرام اس روئے زمین پر زندہ رہیں اور اس فتنوں کے مقابلے میں باڑ باندھیں۔ مگر یہ قیامت کی ایک علامت بھی ہے کہ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی، علم اٹھتا جائے گا، اور علم کے اٹھ جانے سے مراد علماء کا وجود کم ہوتا جائے گا، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دور حاضر میں ہمارے علماء ربانیین رخصت ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی لمبی فہرست ہے جو اس دنیا سے اٹھ گئے، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ ابھی حال ہی میں حضرت مولانا عبدالحمید اظہری صاحب رخصت ہو گئے، پھر ابھی گزشتہ ہفتے مولانا عبدالرشید صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے، اور پھر موت و حیات کا نظام ایسا ہے جو قدرت کا نظام ہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے۔ آدمی چلا جاتا ہے، اس کے کارنامے یاد رہ جاتے ہیں۔ 3 دن سے زیادہ تعزیت کرنے کا حکم نہیں ہے،
اس لیے مناسب ہوگا کہ ہم اس مجلس کو مولانا عبدالرشید کی یاد میں ایک مجلس کا نام دیا جائے، اور کسی کی یاد منانے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم چھوٹے موٹے جلسے کر لیں اور کچھ ان کی خصوصیات اور صفات کا تذکرہ کرے، بلکہ اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے علماء کرام کے کارناموں کو زندہ رکھیں اور ان کی ہدایات اور تعلیمات کو معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں پیدا کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اسلام جو ہے یہ پریکٹیکلی مذہب ہے، یہ عملی مذہب ہے، اور دنیا میں عمل ہی سے کچھ نہ کچھ کام بنتا ہے، زبانی خرچ سے کچھ کام نہیں ہوتا۔ اور علماء کرام کے کارنامے ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔ مولانا عبدالرشید صاحب ہی کو آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی محنت اور مشقت سے اور ان کے ساتھیوں کی جگر خراش محنت سے، جس میں ہمارے ناصر خان صاحب، طاہر خان صاحب، سہیل یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے جو معاونین ہیں، ان کی حمایت، ان کی اعانت اور ان کے سپورٹ سے اس جنگل و بیابان میں، اس ویرانے میں ایک بہت بڑی آباد عمارت، دینی تعلیم کا پاور ہاؤس یہاں پر روشن ہے اور علاقے کو روشنی دے رہا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی روشنی کو ماند نہ ہونے دیں۔ دیکھیے آپ کہ خلافت بنو امیہ اور بنو عباس کے زمانے میں اگر ایک طرف طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، عقبہ بن نافع، موسیٰ بن نصیر علاقوں کو فتح کرتے جا رہے تھے، تو ان علاقوں میں اسلامی نظام حیات کو علماء کرام نے چلایا۔ زمینیں وہ فتح کر رہے تھے اور زمین پر خدا کے نظام کو قائم کرنے کی ہمارے علماء کوشش کر رہے تھے۔ اس بر صغیر ہند میں بھی آپ دیکھیے محمد بن قاسم سے لے کر حضرت مولانا شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک، اور حضرت مولانا شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر مولانا عبدالرشید تک، یا جتنے بھی علماء چلے گئے ان تک، یہاں جو دین، دعوت و تبلیغ، انسانیت کا پیغام جنہوں نے دیا ہے، وہ علماء کرام کا سلسلہ تاریخ میں محفوظ ہے۔ میں اس وقت ایک بات کہہ کر اپنی بات پوری کروں گا۔ بہت سارے یہاں پہ علماء کرام موجود ہیں، ان کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے، اس لیے کہ یہ دور بالکل الگ دور ہے، گلوبل ہیومن سوسائٹی کا دور ہے۔ یہ پوری دنیا ایک گھر کی طرح ہو گئی ہے، مادی اعتبار سے بہت ترقی ہو گئی، مگر یہ انسانیت روحانی اعتبار سے دن بدن، لمحہ بلمحہ زوال کی طرف جا رہی ہے۔ اخلاقی گراوٹ عام ہے، خاص طور سے آپ برا مت مانیے، ملت کے نوجوانوں کا بہت برا حال ہے۔ جنرلی طور پر اگر آپ یہ دیکھیں گے تو ہمارے ملت کے نوجوان بے راہ رو ہو چکے ہیں، گمراہی عام ہوتے جا رہی ہے۔
سبھی نوجوان ایسے نہیں ہیں، مگر میجارٹی از لا جو آپ بولتے ہیں، زیادہ سے زیادہ تعداد ان کی زندگی جو گزر رہی ہے لاپرواہی، بے فکری، گالی گلوچ، قتل و غارت گیری، لڑائی جھگڑے فساد، نشہ آور چیزیں، یہ سب جو ہے نوجوانوں میں پھیلتی جا رہی ہے۔ تو اگر اس سیلاب کو کوئی روک سکتا ہے تو علماء کرام ہی روک سکتے ہیں، اور ان کی جد و جہد ہی روک سکتی ہے، ان کی دعوت و تبلیغ ہی روک سکتی ہے۔ وقت اگرچہ بہت تھوڑا ہے اور میں اس پر زیادہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں بات نہیں کر سکتا۔ یہ بات یاد رکھیے، کسی بھی قوم کے عروج اور زوال کو، اپ اینڈ ڈاؤن کو اگر دیکھنا ہے تو اس قوم کے علماء کا تجزیہ کیجیے۔ جیسے کوئی کتاب رہتی ہے تو اس کے کتاب کے اصل مضمون کے شروع ہونے سے پہلے انٹروڈکشن ہوتا ہے، پریچے ہوتا ہے، تعارف ہوتا ہے۔ ایک دو پیج کا وہ انٹروڈکشن آپ کو بتا دیتا ہے کہ کتاب میں کیا ہے۔ کسی بھی قوم کے عروج کو اور زوال کو دیکھنا ہے تو اس کے نوجوانوں کو دیکھیے۔ اگر وہ نوجوان رائے راست پر ہے تو قوم ترقی پہ ہے، اگر وہ نوجوان گمراہ ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ قوم زوال پذیر ہے۔ تو اس وقت آپ کو نوجوانوں کو سنبھالنا ہے۔ بہت سارے ہمارے علماء کرام بیٹھے ہوئے، وہ اپنا تعلق جو ہے اپنے نوجوانوں سے جوڑے، ملے جلے، ان سے رابطہ قائم کرے، ان سے دوستی کرے، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھائے، ان سے محبت اور نفرت کے فرق کو ان کو سمجھائے۔ نوجوان جب آپ سے قریب ہوں گے تو معاشرے میں انقلاب آنے میں دیر نہیں لگے گی، مگر اس کے لیے آپ کو ان سے محبت کرنا پڑے گی۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت عبداللہ ابن مبارک جو امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں، انہوں نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ اس امت کے ائمہ، خیار امت جن کو کہا گیا ہے، بہترین وہ ہے جو لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، جو لوگوں کو دعائیں دیتے ہیں اور لوگ ان کو دعائیں دیتے ہیں، اور بدترین ائمہ وہ ہے جو لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، جو لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں اور لوگ ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت جو ہے ہمارے ان علماء نے جو اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں، وہ آپ کو یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ امت آزمائشی دور سے گزر رہی ہے، اس کو سنبھالیے۔ کشتی بھور میں ہے، اس کو کنارے لگائیے۔ آگ لگی ہوئی ہے، اس کو بجھائیے۔ بیماریاں پھیل گئی ہے، اس کی دوا آپ کے پاس ہے۔ زمانہ بہت ساری دوائیاں بانٹ رہا ہے، بہت سارے ازم کے نام سے، سوشلزم، کمیونزم، فلاں ازم۔ وہ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، تیری دوا نہ جنیوا میں ہے لندن میں۔ آگے کسی جگہ انہوں نے کہا ہے کہ اس انسانیت کا علاج خاک مدینہ میں، اور یہ آپ کے پاس ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کو غریق رحمت فرمائے۔ بچپن کے ہمارے ساتھی تھے، قرابت دار بھی تھے، اور بہت ہی لوگوں سے تواضع کے ساتھ ملتے تھے۔ دیکھیے آپ اکڑ مکڑ کے رہیں گے تو کوئی آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ زیادہ اکڑو مت اور زیادہ اپنا اسٹیٹس بناؤ مت، مل جل کے رہو۔ مولانا سب سے ملتے تھے، جلتے تھے، جب بھی ملتے تھے تو ہنستے ہوئے ملتے تھے۔ تو میں مذاق سے، وہ چونکہ تھوڑے ایک دو سال ہمارے پیچھے تھے مگر بہت بے تکلفی تھی، تو میں ان سے جب بھی ملتے تھے تو میں بولتا تھا آ گیا ہنستا ہوا نورانی چہرہ۔ سب سے ہنستے ہنستے ملتے تھے۔ بہرحال یہ بہت ساری صفات ہے، تواضع، خاکساری، حسن خلق، بلند اخلاق، اچھے اخلاق، سب کو رسپیکٹ دینا، سب کی عزت کرنا۔ دیکھیے میں پھر 1 منٹ آپ سے زیادہ لوں گا۔ یہ دور جو ہے جماعتوں میں بٹنے کا دور ہے۔ امت مسلمہ اور ساری جماعتیں اچھا کام کر رہی ہیں،
مولانا حافظ ندیم صاحب ہمارے بہت پرانے ساتھی ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ تو آپ جو ہے ہر جماعت اور اس کے ذمہ دار اور سربراہ سے ملتے رہیے۔ یہ میری جماعت ہے، اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ لمیٹیشن محدود مت ہوئیے۔ آپ جتنی بھی جماعتیں ہیں، جتنے بھی مسلک ہیں، سب کے قریب جائیے، سب کو قریب لائیے۔ یہ اسلام جو ہے عالمگیر مذہب ہے، اور ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالمگیر پیغمبر ہے، اور ہمارے علماء کرام اس علوم نبوت کے وارثین میں سے ہے، تو ان کا مزاج بھی آفاقی اور عالمگیر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مرحومین کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور باقی علماء کرام کو اسی نہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔